دونوں پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تفصیل میں اتنا نہیں جانا۔ اور ان دونوں واقعات کو حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روضۃ الشہداء شریف میں نقل فرمایا ہے کہ محبت امام حسین کی شان دیکھیں اور مقام دیکھیں ان کی محبت پاک کا، اور جس نے عداوت اور دشمنی کی ہے اس کا انجام کیا ہے، واقعے کی روشنی میں سمجھ لیں۔ باب الخزائی نام کے ایک مشہور شاعر تھے اپنے زمانے میں، لیکن شامت اعمال سے یا اور جو کچھ کہہ لیجئے نفس کا غلبہ، شیطان کا وسوسہ، شراب پینے کی انہیں عادت ہو گئی تھی، اور یہ عادت ان کی چھوٹ نہیں رہی تھی۔ ان کے لڑکے کا بیان کہ رات کا وقت تھا، میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور سخت بیمار ہوئے، میں نے کیفیت دیکھی کہ موت کا معاملہ قریب ہے۔ تو کہتے میں قریب بیٹھا تھا، شراب پینے کے اثر سے میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اسی عالم میں ان کی موت واقع ہوئی اور چہرے میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی رات کا اندھیرا ہے، میرے باپ کا عیب چھپا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا دن کے اجالے میں میرے باپ کے عیب کو دیکھے تو یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا دنیا مجھے تانا دیتی رہے گی۔ لہذا اکیلی ہی میں نے انہیں نہلایا، انہیں کفن پہنایا، اور مکان کے صحن میں اکیلے ہی قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھ کر رات کی تاریکی میں اکیلے ہی انہیں دفن کر دیا۔ دن آ گیا، باب الخزائی کے لڑکے کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ نہ جانے قبر میں میرے باپ کا کیا حال ہو، کیا کیفیت ہو، جب ظاہر میں یہ حال ہوا تو قبر میں کیا عالم ہوگا۔ کہتے رات گزر گئی، دن گزر گیا، میں پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب رات آئی، نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ جنت گویا میرے سامنے ہے، اور ایک نورانی محل سے عمدہ نورانی لباس پہنے ہوئے وہ میرے سامنے آئے۔ میں نے سلام کیا، ان سے حال پوچھا، اور مجھے تعجب ہوا کہ اے میرے والد محترم، میں نے مرنے کے وقت تو آپ کا وہ حال دیکھا تھا، لیکن آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، لباس بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ بیٹے، مرنے کے وقت تو نے جو حال دیکھا وہ بھی سچ تھا، اور اب جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ بھی سچ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہے، نجات کیسے ہوئی، بخشش کا معاملہ کیسے ہوا؟ تو کہتے میرے باپ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، جب تو نے مجھے قبر میں لٹا دیا، قبر بند کر دی، تو میری زبان تو شراب پینے کی وجہ سے گونگی ہو چکی تھی، میں بول نہیں سکتا تھا، اور میں بھی اسی عالم میں منتظر تھا کہ عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ مجھے اپنے اعمال یاد آ رہے تھے، اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، اور میں منتظر تھا کہ چند لمحوں ہی میں اذان دینے والے، ہمیں عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ لیکن بیٹے، اچانک میری قبر نور سے روشن و منور ہو گئی، پوری قبر گویا نور سے بھر گئی، اور میں نے دیکھا کہ چند لمحوں ہی میں اللہ کے پیارے حبیب میری قبر میں جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے سرکار کا دیدار کیا، زبان گونگی تھی، بول نہیں سکتا تھا کہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا تو ہی باب الخزائی ہے؟ کہتے بس سرکار کا میرا نام لے کر کے مجھے مخاطب کرنا تھا
کہ میری زبان کو بولنے کی طاقت مل گئی، گونگا پن ختم ہو گیا. میں نے ادب سے عرض کیا فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں ہی واب الخزائی ہوں. کیسے میں سراپا ادب بن کر سرکار کے دربار میں حاضر ہو گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے واب الخزائی، تو نے میرے شاہزادے حسین کی تعریف و توصیف میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو نے میرے شاہزادے حسین کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، اپنی زبان سے وہ قصیدہ مجھے سنا دے. میاں نصیبے کی بلندی ہے، سرکار کی رحمت کی کوئی حد نہیں، ہمارے اعتبار سے جس طرح چاہے نوازیں. واب الخزائی بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے اسی عالم میں سرکار کو قصیدہ سنانا شروع کر دیا. ادب کے ساتھ نیچی نگاہوں سے میں سرکار کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سرکار خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے اور میں امام حسین کی منقبت کے شعر انہیں سنا رہا تھا. اور جب میں نے قصیدہ مکمل کر لیا تو اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے کرم جوش پر آیا. قریب آ کر کے میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرہ ہی نہیں پورا بدن نورانی ہو گیا. اور اس کے بعد سرکار جو نورانی عبا پہنے ہوئے تھے اپنے جسم شریف سے اتاری، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنا دیا، اور یہ وہی عبا ہے جو میں پہنے ہوا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے. تو اے بیٹے، محبت حسین یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی، یہی میرے کام آ گئی، ورنہ میرے اعمال ظاہر ہیں. تو اس واقعے کی روشنی میں اندازہ لگا لیں کہ سیدنا امام حسین کی محبت کی عظمت اور شان کیا ہے. میاں ہم لاکھ مجرم و خطا کار صحیح، لیکن اگر عقیدت و محبت سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں، قبر میں بھی سرخرو رہیں گے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرخرو ہو کر کے آئیں گے. اور جنہوں نے عداوت کی، جنہوں نے دشمنی کی، اسی کتاب کے حوالے سے میں دوسرا واقعہ بیان کر دوں اور اس کو آپ ذہن میں رکھنے تھوڑی دیر کی. یہ میری گفتگو ہے کہ جنہوں نے عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، اب ذرا ان کا انجام بھی دیکھ لیں. ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ اسی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر علماء اور مشائخ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے. ایک شخص آیا، چہرے پر نقاب ہے اور خانے کعبہ کا اس نے طواف شروع کیا. طواف کرنے میں وہ کوئی دعا نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ طواف کرتا جاتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا. اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے کہ پروردگار عالم مجھے بخش دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہ بخشے گا. اب تعجب کی بات ہوگی کہ ایک طرف مغفرت کی بھی دعا کر رہا ہے اور پلٹ کر پھر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہ بخشے گا. جب کئی دفعہ علماء نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اس شخص کو بلا کر کے اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امیدی مومن کو نہ چاہیے. اس کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تیرے گناہوں کی حد ہے لیکن رحمت خدا کی کوئی حد نہیں. یہ تو کیسی بات کرتا ہے کہ ایک طرف تو مغفرت کی دعا کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہ بخشے گا. تو اس شخص نے صاف گوئی سے کام لیا، کہا اے علماء کرام، پہلے مجھ سے میرا حال سن لو اور میری کیفیت سن لو، اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرنا. تو اس نے اقرار کیا کہ میں ان کربلائی ظالموں میں ہوں
کہ جنہوں نے اہل بیت نبی پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جتنا ممکن تھا میں نے اہل بیت نبی پر ظلم کیا، اور حتیٰ کہ جب کوفے سے ابن زیاد کے دربار سے شہداء کے سروں کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو ہم 50 آدمی متعین تھے جو شہداء کرام کے سروں کے گرد پہرا دیتے تھے کہ کوئی ان سروں کو آ کر ہم سے چھین نہ لے جائے. لشکر الگ ٹھہرتا تھا. وہ صندوق جس میں شہداء کرام کے سر رکھے تھے، ہم 50 آدمی ایک رات اس کے گرد پہرا دے رہے تھے. شراب پی کر کے ہم لوگ مظاہر مدہوشی کے عالم میں تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ پوری فضا نور سے روشن و منور ہو گئی. نورانی کرسیاں بچھا دی گئی، اور اس کے بعد ہمارے کانوں میں آواز آنے لگی کہ ھذا آدم و صفی اللہ، ھذا نوح و نجی اللہ. منادی جس نبی کا نام لے کر ندا کر رہا تھا وہ نبی جلوہ فرما ہو رہے تھے، اور ان نورانی کرسیوں پر وہ نبی تشریف فرما ہو جاتے تھے. آخر میں اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہوئے، صندوق کے قریب آئے، تالا خود بخود کھل گیا. سر پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صندوق سے نکالا. سرکار نے پیشانی کو ان کے چوما، سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام نے بھی سر پاک امام حسین کو محبت و شفقت سے اپنی گود میں لے کر پیار فرمایا، دعاؤں سے نوازا. اور اتنے میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں آگ کا گرز تھا. یہ عذاب دینے والا فرشتہ تھا. میرے یہ 50 ساتھی جہاں جہاں پر پڑے تھے، جب ان کو وہ آگ کا گرز مارتا تھا تو وہیں پر وہ راکھ بن جاتے تھے. یہاں تک کہ میرے قریب آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چاہا کہ وہ مجھ پر آگ کے گرز سے وار کرے، کہ میں نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بچا لیجئے. لیکن میری فریاد کی آواز کو اللہ کے حبیب کا سننا تھا کہ میری طرف سے نفرت سے سرکار نے منہ پھیرا اور عالم جلال میں فرمایا لا غفرانک اللہ، ظالم دور ہو جا، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے. سرکار نے نفرت کرتے ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا لا غفرانک اللہ، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے. تو اتنے میں اس فرشتے نے مجھے گرز تو نہیں مارا، لیکن ایسا تھپڑ مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. اور جب ہوش آیا تو نہ وہ نورانی محفل تھی، نہ انبیاء کرام جلوہ فرماتے، وہی سناٹا اور سکوت کا عالم. اور اسی کیفیت میں دربار یزید تک آیا. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، طواف تو کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ لا غفرانک اللہ، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، تو میری دعا کی کوئی حیثیت نہیں. بات محبوب کی رہے گی، جو نبی نے فرمایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے چہرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے؟ اصرار کرنے پر جب اس نے نقاب ہٹائی تو مولا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا چہرہ سور جیسا تھا، چہرہ بدل گیا تھا. علماء نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جس دن سے اس فرشتے نے مجھے تھپڑ مارا ہے اسی دن سے یہ میرا چہرہ بدل گیا. علماء کانپنے لگے اور اس کو دھتکارتے ہوئے فرمایا کہ جلدی ہمارے پاس سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے. تو ملا کاشفی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی علماء کرام کے قریب سے
اٹھ کر شاید چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک تیز بجلی چمکی، اس پر گری، وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ میاں یہ ہے دشمن حسین کا انجام۔ محبت کا وہ صلہ دیکھا، عداوت کا یہ انجام دیکھا، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جتنے لوگ میدان کربلا میں امام حسین کے مقابل آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے دلوں میں سرکار امام عالی مقام کی محبت کو جاگزی فرما دے۔ بس 2-3 منٹ کا وقت لے کر ایک آخری لیے نہیں بلکہ یہ دعا مانگنا کہ پروردگار عالم قیامت تک ہماری نسلوں کو اس نعمت سے بہراور فرمانا کہ ہم جیے تو حسینی بن کر جیے، مرے تو حسینی بن کر کے مرے، قیامت میں آئے تو حسینی بن کر کے آئے۔ بس یہ روایت ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی گود میں اٹھایا، پیار فرمایا، دعائیں دی اور گود سے اتار کر کے پھر میرے سرکار آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوں تو اور بھی بچے تھے، لیکن اس بچے پر خصوصی کرم کی وجہ کیا ہے کہ اتنا آپ نے خاص کرم فرمایا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، یوں تو امت کا ہر بچہ مجھے عزیز ہے، لیکن اس بچے کی ایک خاص ادا ہے کہ اس ادا نے اسے میری نظروں میں محبوب بنا دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے مدینے طیبہ کی اسی گلی میں دیکھا، کبھی میرے شاہزادے حسین کا بھی بچپنا ہے اور اس کا بھی بچپنا ہے، لیکن قدرت نے اسے یہ شعور عطا فرمایا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ میرے شاہزادے حسین آگے چل رہے ہیں، یہ بچہ ان کے پیچھے چل رہا تھا، اور اس کی ادا میں نے یہ دیکھی کہ جہاں پر شاہزادے حسین کا قدم پہنچا تھا وہاں کی مٹی یہ لے کر اپنے چہرے اور سینے پر ملتا تھا، جہاں میرے شاہزادے حسین کا قدم پہنچا تھا وہاں کی مٹی یہ لے کر اپنے چہرے اور سینے پر ملتا تھا۔ تو بس اس نے میرے حسین کو چاہا اور میرے حسین کے چاہنے والے کو چاہا۔ بس یہ ہے میاں محبت امام حسین کا صلہ۔ آج ہماری آپ کی یہی عقیدت ہو اور یہی محبت ہو اور یہی دعا مانگیں کہ پروردگار عالم اس نعمت سے ہم سب کو بہراور فرمانا۔ بس یہ تھوڑی دیر کی میری گفتگو تھی، اپنی طبیعت اور صحت کے باعث میں نے یہ چند کلمات عرض کر دیے ہیں، اور پھر یاد دہانی کے طور پر میری گزارش ہے مفتی صاحب نے جن ضروریات کی جانب اشارہ فرمایا ہے، وضاحت سے بیان کیا، اس پر آپ مستعد ہو جائیں اور کوشش کریں کہ علماء اہل سنت سے آپ کے رابطے رہیں، اور ہماری یہ اہل سنت کی مجلس، یہ مسجد ان پروگراموں سے شاد و آباد رہے، اور یہاں سے سنیت کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے۔